اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، اتباع میں حکم کی تعلیم اور حکمی علم ہوتا ہے، یعنی اتباع کرنے والا علم حاصل کرتا ہے اور علم میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے۔ یہ وہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ محبت کرنے والا اللہ جو ہے، اس نے یہ چاہا کہ میں محبت کیا جاؤں تو اس نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اب مخلوق کو پیدا کرنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو چیزیں چاہتا ہے۔ ایک یہ چیز ہے کہ مخلوق اللہ سے محبت کرے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے پیدا کرنے سے پہلے خود محبت کی ہے۔ یہ ہوتا ہے آپس کا رابطہ۔ جب کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ جب کوئی نبی رسول سے محبت کرتا ہے تو نبی رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب وہ ماں باپ سے محبت کرتا ہے تو ماں باپ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ لطیف ایک تعلق ہے۔ اور جدھر اولاد ماں باپ سے تنگ آتی ہے اور اف کہتی ہے، ہائے، ادھر ماں باپ بھی اپنی اولاد سے تنگ آتا ہے اور اسے اف جو اس نے بیزاری میں کہا ہوتا ہے، وہ احسان میں ماں باپ اپنی اولاد کو جب دیکھتی ہے تو وہ بھی بیزار ہوتی ہے کہ دیکھو میں نے کیا کیا اور اس نے کیا کیا۔ یہ بڑا لطیف ایک تعلق ہے۔ اسی آیت غالباً دوسری آیت ہے، اسی میں اللہ نے فرمایا کہ یہ تعلق بڑا لطیف ہے کہ میں یطیع اللہ و رسولہ، اور جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ اسے انہی کے ساتھ کر دیتا ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ وہ کون ہیں؟ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اور اللہ سراہتا ہے کہ یہ قابل ستائش ہیں جو ان کے ساتھ ہو گئے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اللہ اس بات کو سراہتا ہے کہ یہ کتنے مبارک ہیں، قابل ستائش لوگ ہیں جنہیں ان کا ساتھ مل گیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ بڑا ایک تعلق لطیف ہے جو محبت والا تعلق ہوتا ہے۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے، اس جیسی دولت اور کوئی نہیں ہے کہ اللہ نے جب چاہا کہ میں محبت کیا جاؤں تب اللہ نے محبت کیا۔ محبت ذات سے ہے، صفات سے محبت نہیں ہوتی۔ اللہ کی جو صفات ہیں وہ مختلف صفات ہیں۔ کہیں اللہ رحیم ہے، کہیں اللہ کریم ہے، کہیں اللہ غفار ہے، کہیں اللہ ستار ہے، کہیں اللہ مالک ہے، کہیں اللہ رازق ہے، کہیں اللہ خالق ہے۔ محبت ذات سے ہے۔ یحببکم اللہ،
پھر اللہ ذات تم سے محبت کرے گی۔ صفات سے رحمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذات میں بھی انعام فرمایا ہے، صفات میں بھی انعام فرمایا ہے، اور افعال میں بھی انعام فرمایا ہے۔ جب اللہ پروردگار نے ذات میں انعام فرمایا تو یہ ایک اللہ کا بندہ تھا، حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں تخلیق فرمایا ہے۔ آپ پر اللہ پروردگار نے انعام جو فرمایا ہے اپنی محبت کا انعام فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ حبیب محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ذات سے انعام ہے، اور منعم جس پر انعام کیا گیا ہے وہ اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ اللہ کا انعام ہے۔ اب اس انعام کے بعد جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات کے لیے انعام کو ظاہر فرمایا تو یہ آپ کی رحمت ہے، اور رحمت للعالمین نے پوری کائنات میں اپنی رحمت کا انعام فرمایا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ اپنی محبت میں انعام اپنی محبت کا نہ فرماتا تو کوئی اللہ کی رحمت کا علمبردار اور اللہ کی رحمت کا مظہر اور تبیین الحقیقت ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ اللہ ہی ہے جو اپنی رحمت کا اظہار اپنی رحمت میں کرنے کے قابل ہے، کوئی اور جو کرنے کے قابل ہو، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ لیکن جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی صفت کے اظہار کے لیے نہیں بلکہ اپنی محبت کے اظہار کے لیے اپنا حبیب بناتا ہے، وہ تو اللہ کی تمام جمیع صفات کا اظہار کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس لیے آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اس رحمت کا انعام اللہ پروردگار نے جنہیں بخشا ہے وہ اول آخر جمیع مومنین ہیں، کہ فرمایا قد من اللہ علی المومنین، کہ اللہ نے نعمت بخشی ہے تمام مومنین پر، کہ اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں اللہ پروردگار نے رحمت للعالمین کو بھیجا ہے۔ یہ رحمت للعالمین کن میں آئے ہیں؟ مومنین میں آئے ہیں، اور مومنین جمیع جو ہیں وہ پتہ کون ہیں؟ وہ نبی رسول علیہ السلام کی یاد ہیں، جن کے بارے میں نبی رسول نے فرمایا میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، کوئی دنیا کا معاملہ نہیں چاہتا، میں تمہیں یہ چاہتا ہوں میری آل سے محبت کرو اور ان کی تابعداری کرو۔ جب اللہ پاک نے اپنی ذات کو ظاہر فرمایا تو محبت میں ظاہر فرمایا، اور جب اپنی صفات کو ظاہر فرمایا تو نبی رسول علیہ السلام سے ظاہر فرمایا، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے افعال کو ظاہر فرمایا تو جنت سے ظاہر فرمایا۔ یہ عطائیں ہیں جو اللہ اپنے بندوں پر کرتا ہے، اور جب تک ان عطاؤں کے ساتھ کوئی نہیں ہو جاتا اسے کیا پتہ انعام کیا ہے اور منعم کون ہے، انعام کیا ہے، منعم کون ہے، اور انعام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو عطا کیا کرتا ہے۔ ان تین چیزوں کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ہر لمحہ بندے کو پتہ ہوتا چلا جائے، ہر لمحہ بندے کو پتہ ہوتا چلا جائے کہ میرے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ نبی رسول علیہ السلام کا معاملہ کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ اللہ کے بندے کا معاملہ کیا ہو رہا ہے، اور میرے ماں باپ کا معاملہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اگر
تیرا معاملہ ان کے ساتھ محبت کا ہے تو ان سے محبت ہو رہی ہے، اور اگر تیرا معاملہ ان کے ساتھ محبت کا نہیں، کوئی اور معاملہ ہے، تو جو تیرا معاملہ ہے وہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ فرمایا جو اللہ سے جو گمان کرتا ہے اللہ بھی اس سے وہی کرتا ہے، جو تو نے کیا ہے وہی تیرا اللہ کرتا ہے۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ تو اللہ پروردگار کو پانی کے لیے پکارے اور اللہ پروردگار تجھے لسی دینے پر آ جائے۔ نو، جو تو نے کیا ہے وہی تیرا کرنا تیرے کام آتا ہے، اور جو تو نے کیا نہیں ہے وہ تیرے کام کیسے آتا ہے؟ محبت کا ذکر عرض کرنے لگا۔ محبت ذات سے ہے، رحمت صفات سے ہے، اور حقیقت اللہ کے بندوں سے ہے۔ جب تک یہ تین چیزیں کسی کو نہیں پتہ ہوتی، اسے کیا پتہ ماں باپ جو ہے وہ کس میں پیدا ہوئے ہیں؟ وہ اللہ پروردگار کے فعل نوری میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ماں باپ کا فعل جو ہوتا ہے اس میں وہ محفوظ ہوتے ہیں، اس لیے کہ مخلوق ہیں۔ اور جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ صفات میں اللہ پروردگار میں تخلیق ہوتا ہے تو وہ جو کرتے ہیں وہ محفوظ ہوتا ہے، اور جب نبی رسول جمیع جو ہیں وہ جب وہ کرتے ہیں تو اللہ کی وحی میں ہوتے ہیں، اس لیے وہ سارے کے سارے معصوم ہیں۔ یہ نوری تخلیق ہے، یہ نوری گھرانہ ہے۔ ان کے ساتھ پتہ کون ہے؟ ان کے ساتھ وہ جو ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے محبت کی ہے، یہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے۔ نبی رسول نے رحمت کی عطا میں ہم سے محبت کی ہے، ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے نے حقیقت کی عطا میں ہم سے محبت کی ہے، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ماں باپ نے فعل کی عطا میں، فعل الہی اللہ کے فعل کی عطا میں ہمیں اولاد بنایا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ گرچہ ماں باپ نے آپس میں محبت کی تھی، انہیں نہیں پتا تھا کہ ہم بھی ہیں، انہوں نے آپس میں محبت کی تھی جو کہ فعل کی محبت تھی، کہ اللہ نے ان میں یہ فعل پیدا کیا ہوا تھا، انہوں نے محبت آپس میں کی، لیکن ہم ان سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں فعل جو بخشا گیا ہے وہ اللہ نے بخشا ہے، تو یہ اللہ کے فعل سے ہماری محبت ہے۔ فعل کے اندر مشاہدہ ہے، رحمت کے اندر ملاقات ہے، محبت میں ہمیشہ کا ساتھ ہوتا ہے۔ یہ اللہ پاک ہمیں سارا کچھ دیتا ہے نا، یہ عملوں سے نہیں ملتا، کہ فرمایا تم میں سے کوئی عمل سے جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جو ہمیں گھیر لیتی ہے، یہ رحمت للعالمین کا فیض ہے جو ہمیں اللہ والا بنا دیتا ہے، اللہ کا محبوب کر دیتا ہے۔ اور پھر بندہ جن سے محبت کرتا ہے فرمایا انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب تک کوئی ان باتوں کو نہیں جانتا اس نے کیا سیکھا ہے؟ سیکھنے سے اتباع ہوتی ہے، حکمی علم سے اتباع ہوتی ہے، اتباع میں تعلیم کا حصول ہے۔ پہلے تعلیم کا حصول جب کوئی کر لیتا ہے پھر ہے من یطیع اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، انعم کہ جو ان کے ساتھ اللہ کر دیتا ہے جن پر اللہ پروردگار نے انعام فرمایا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ من النبیین، یہ نبی ہیں، یہ صدیقین ہیں، یہ شہداء ہیں، یہ صالحین ہیں۔ اور اللہ کہتا واہ واہ سبحان اللہ، یہ کتنے خوش نصیب ہیں جو ان کے ساتھ کو رکھتے ہیں۔ یہ عطا ہے جب وہ انعام کرتا ہے، اللہ جب انعام کرتا ہے تو مومنین پر انعام کرتا ہے، ہر ایک پر وکھرا وکھرا علیحدہ علیحدہ انعام ہوتا ہے۔ جب وہ نبی رسولوں پر انعام کرتا ہے تو یہ رحمت میں انعام ہوتا ہے، اور انہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہوتی ہے کہ فرمایا کہ میں تمہیں اپنا بندہ دوں گا، جب وہ میرا بندہ آئے تو سارے کے سارے اس کی اطاعت میں پڑ جانا، جو وہ کہیں وہ کرتے چلے جانا، میرا ساتھ مل جائے گا۔ سارے کے سارے انتظار میں تھے کہ وہ اللہ کا بندہ کب آتا ہے اور ہم اللہ کے ساتھ کو پانے کے قابل ہوتے ہیں۔ رحمت کی عطا
نبی رسولوں پر ہوئی ہے کہ انہیں رحمت للعالمین اللہ پاک نے دیا ہے، اور حقیقت کی عطا مشاہدہ محبوب رب العالمین، یہ حقیقی علم ہوتا ہے۔ یہ مشاہدہ اللہ پروردگار نے فعل کی عطا میں ان نبی رسولوں کے ساتھ، ان اللہ کے بندوں کے ساتھ جنہیں اللہ نے رکھا ہے، ساتھ دیا ہے، ان کو عطا کیا ہے۔ اگر کوئی ان کا مشاہدہ پانے کے قابل نہیں ہوتا، جو کہ محبت میں ملتا ہے، وہ ماں باپ کا بھی مشاہدہ نہیں کرتا۔ اسے کیا پتہ کہ محبت کی نگاہ سے جب ماں باپ کو دیکھا جاتا ہے تب یہ حج مبرور ہوتا ہے۔ اسے محبت کا کیا پتہ محبت کس کھیت کی مولی ہے، کس باغ کا پھل ہے، اسے تو اس بات کا کیا، اس کے وہم و گمان میں یہ باتیں نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ اللہ پروردگار کی عطائیں ہوتی ہیں۔ جب رحمت کی عطا ہوتی ہے تو نبی رسولوں پر ہوتی ہے، اور جب حقیقت مشاہدے کی عطا ہوتی ہے تو اللہ پروردگار کہ یہ نبی رسول جو ہے ان کی آل پر ہوتی ہے، مومنین پر ہوتی ہے۔ اور جب محبت کی عطا ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی عطا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی ہے۔ انہوں نے محبتیں کی ہیں، ہم نے عمل کیے ہیں، انہوں نے محبتیں کی ہیں، ہم نے جنت کو انعام جانا ہے۔ جنت انعام تو تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ پہلا انعام جو ہے جو اللہ دیتا ہے وہ اللہ کی محبت ہوتی ہے، یہ بڑی نعمت ہے۔ جب کسی کو محبت ان سب سے مل جاتی ہے تو یہ اللہ نے محبت اس سے کی ہے۔ کوئی ٹھیکیدار ہے اللہ کی محبت کا؟ یہ تو اللہ کی محبت ہے، اللہ ہی دیتا ہے۔ جب اللہ اپنی محبت دیتا ہے، اور جسے اللہ یہ محبت دیتا ہے وہ اس محبت میں اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کے بندے سے محبت کرتے ہیں، وہ نبی رسولوں سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ سے محبت تو کرتے ہی کرتے ہیں کہ اس کی محبت اس کے ساتھ ہے اور اس کی محبت اللہ کے ساتھ ہے۔ فرشتوں سے محبت کرتے ہیں، کتابوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے حکم میں جنت ملتی ہے، اللہ کے اس حکم سے محبت کرتے ہیں، اور جس حکم سے کسی کو جنت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کے بندے اس حکم سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کے بغیر اگر دین کسی کے پاس ہے نا تو جا کے ماں کو اف کر کے دیکھے، سارا دین اس کا فارغ ہو جائے گا۔ یہ ساری جان مال ماں باپ کے لیے ہے کہ ان کی محبت حاصل رہے۔ یہ سارا جان مال ہر چیز، ہدایت، نماز، روزہ، حج، سارا کچھ اللہ کے بندے کے لیے ہے کہ ان کی محبت حاصل رہے۔ یہ کائنات کی جمیع چیزیں، اللہ کے جمیع انعام اکرام سارے کے سارے نبی رسول علیہ السلام کے لیے ہیں کہ وہ راضی رہیں۔ اسی طرح جب کوئی ان کو راضی کرتا ہے تو اس نے کس کو راضی کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک کو راضی کیا ہوتا ہے، اور اللہ کا وعدہ برحق ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، بس ان کے ساتھ وہ ہوتا ہے اور جن پر اللہ کا انعام ہے۔ اور وہ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ جن پر محبت کا انعام ہوا ہے، جن پر رحمت کا انعام ہوا ہے، جن پر حقیقت کا انعام ہوا ہے، وہ ہے نبیین، وہ ہیں نبیین کے بعد صدیقین، وہ ہیں نبیین، صدیقین کے بعد شہداء جو ان کے لیے اپنی جانیں لڑا چکے ہیں، اپنی جان اور مال قربان کر چکے ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اللہ سراتا ہے کہ یہ پا گیا، یہ ساتھ لے گیا جو اللہ کا دیا ہوا اونچا ساتھ ہے۔ اور جب تک کوئی فعل کو نہیں جانتا کہ یہ اللہ کے فعل میں سارا کچھ پیدا ہوا ہے، اسے کیا پتا مخلوق سے محبت کیا ہے؟ جب تک کہ اللہ کی صفت نہیں جانتا جس میں یہ ساری رحمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اسے کیا پتہ صفت اللہ کی لیسا کمثلہ شیء، اس طرح کی تو چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ اور جسے محبت کا نہیں پتہ اسے اللہ کی ذات کا کیا پتہ کہ جس نے چاہا کہ میں محبت کیا جاؤں، مخلوق کو پیدا کر دیا، اس لیے کہ محبت مخلوق کرے، یہ ہے وہ موٹی بات، یہ ہے وہ سارا کچھ۔ اور اگر کسی نے کہا میں عملوں سے مقام پا جاؤں گا تو تیرے عمل میں اف بھی تو عمل ہی ہے نا، جو تو ماں اور باپ کو اف کہتا ہے۔ یہ نہیں کہتا میں ستایا گیا ہوں، تو ظالم ہے، تو مجھے ستا رہی ہے، یہ نہیں کہتا۔
اندر اس کی ایک حالت کیفیت بیزاری والی ہوتی ہے، محبت والی نہیں ہوتی. وہاں تو محبت کے خلاف اظہار کا ذرہ بھی کہہ دینا یہ بھی محبت کے خلاف ہے. یہ کدھر رہ گئی بات؟ جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا وہ ایک ہی ہے. یہ ظاہری آنکھوں والا جب کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا تو وہ عبادت کرتے کسی کو دیکھتا ہے. جیسے ماں باپ میں سے ماں اپنے بیٹے کو ہنستا دیکھتی ہے تو کہتی ہے ہمیشہ ہنستا رہے، اور پریشان روتا دیکھتی ہے تو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. یہ ماں نے جو دیکھا ہے نا، یہ ظاہری دیکھا ہے. حقیقت میں جو ماں نے دیکھا ہے وہ رحمت کے اندر دیکھا ہے، شفقت کے اندر دیکھا ہے، محبت کے اندر دیکھا ہے، پیار کے اندر دیکھا ہے. اسی طرح وہ دیکھنے والا جب ظاہری دیکھتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور جو حقیقت رحمت محبت میں دیکھتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ ہم محبت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، محبت ہم نے کرنی، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مشن اور نہیں ہے. انعام میں جو اللہ اپنے بندے کو چیزیں دیتا ہے وہ مختص ہیں. انعام میں جب محبت دیتا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بناتا اور انہیں محبت دیتا ہے. اور جب انعام میں رحمت دیتا ہے تو نبی رسول جتنے بھی ہیں انہیں رحمت للعالمین دے کے رحمت دیتا ہے. اور جب اپنا مشاہدہ دیتا ہے تو نبی رسولوں کو مشاہدہ نبی رسول کی رحمت میں ملتا ہے، جو کہ صفات الہیہ کا مشاہدہ ہوتا ہے. اور ہمیں جو اللہ مشاہدہ دیتا ہے وہ مشاہدہ افعال کا ہوتا ہے کہ نبی رسول نے جو کنکریاں ماری تھیں، یہ کنکریاں آپ کا مارنا جو تھا یہ معجزہ تھا، لیکن ہمیں جو کنکریاں مارتے ہاتھ مبارک نظر آیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے. اس لیے ہمیں جو معجزہ دیا گیا ہے، ہمیں جو کرامت دی گئی ہے، ہمیں جو مشاہدہ دیا گیا ہے، جو نبی رسول کے طفیل ہمیں ملا ہے، وہ ہمارا مشاہدہ فعل الہی کا ہے، جسے حقیقت کا مشاہدہ کہا جاتا ہے. یہ محبت سے سارا کچھ مل جاتا ہے. قسم خدا کی پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے، کچھ نہیں کرنا پڑتا. میں یطیع اللہ و رسولہ، بس ان کی اطاعت محبت میں کرنی پڑتی ہے. جو وہ کہتے ہیں وہ مانتے چلے جاؤ، ان سے محبت کرو. یہ نہ کہ ان کو مانتے چلے جاؤ محبت کسی اور سے کرتے رہو. اس لیے ایک حرف بھی جو ان کی محبت کے خلاف کہتا ہے اسے ترک کر دینا، اسے چھوڑ دینا ہے. اس کے ساتھ ہرگز معاملہ ساتھ کا کوئی نہیں کرنا، دلی طور پر اسے چھوڑ دینا ہے. اور جب کوئی بات حکم کے خلاف کرتا ہے یہ فسق و فجور ہوتا ہے. جب حکم کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو اس حکم کے خلاف جو فسق و فجور کا عمل ہے اس کو چھوڑ دینا. کیا کیا اس نے؟ محبت اختیار کی ہے. یہ اور کچھ نہیں جانتا، دو ہی چیزیں جانتا ہے. اس حکم سے محبت کرتا ہے جس میں کوئی جنتی اور جہنمی بنا دیا جاتا ہے، اور اس سے محبت کرتا ہے جو اللہ نبی رسول سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے بندے سے محبت کرتا ہے، جو اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے. تو ماں باپ سے محبت نہیں کرتا کسی عمل کی وجہ سے، کسی فعل کی وجہ سے، یہی ہے جس پر اللہ کی لعنت ہے. تو اللہ کے بندے سے محبت نہیں کرتا اس کے کسی عمل کی وجہ سے. یہی اللہ پروردگار سے جدائی ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ اللہ پروردگار نے جو فرشتوں کو حکم دیا تھا اس کے عمل کی وجہ سے نہیں دیا تھا. اسے دکھا کر اللہ اپنا فعل دکھاتا ہے. جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کا حکم کب ٹالتا ہے؟ جو نبی رسول سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے نبی کا حکم کب ٹالتا ہے؟ اور جو مومنی نبی رسول کی آل سے محبت کرتا ہے وہ مومنین کا حکم کب ٹالتا ہے؟ یہ حکم ٹالنا کس کا ٹالنا ہوتا ہے؟ یہ ایک اللہ کا ہوتا ہے، اور ایک اللہ کے بندے نے جو حکم دیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اور اگر اس نے اللہ کا حکم ٹالا ہے تو وہ دو حکم ہوتے ہیں. ایک اللہ کا حکم اس نے یہ ٹالا کہ اللہ کے بندے کے حکم کو نہ ٹال. ماں باپ جو حکم دیتا ہے اسے مان لے، اللہ کا بندہ جو حکم دیتا ہے اسے مان لے، نبی رسول جو حکم دیتا ہے اسے مان لے. اور اللہ تمہیں جو حکم دیتا ہے یہی تو حکم دیتا ہے کہ حکم مان لے.
اور ایک ماں باپ کا حکم ہوتا ہے، ایک اللہ کے بندے کا حکم ہوتا ہے، نبی رسول کا حکم ہوتا ہے۔ اس نے کس چیز کا حکم دیا ہوتا ہے؟ جان کیسے، مال کیسے، عبادت کیسے، یہ کیسے، وہ کیسے، یہ سارے اس کے ہی حکم ہوتے ہیں۔ اور جو اللہ کا حکم مانتا ہے وہ نبی رسول کا حکم مانتا ہے، اللہ کے بندے کا حکم مانتا ہے، ماں باپ کا حکم مانتا ہے۔ اور جو ماں باپ کا حکم نہیں مانتا وہ اللہ کا حکم کیسے مانتا؟ فتح بیونی کا اسے پتہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے بندوں کی صحبت، ان کا محبت کا ساتھ ہے کہ جیسے ہی وہ ہوتا ہے اللہ کا ساتھ ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی کسی کا وہ ٹوٹتا ہے اللہ کا ساتھ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں اللہ والے کہتے ہیں یہ ہلکا بس کیا کہیں، بڑی باتیں اللہ جانتا ہے، بڑی باتیں ہیں، بس ایک بات سب سے اونچی ہے کہ یہ سارا کچھ محبت میں کیا جاتا ہے۔ جب محبت ہاتھ سے نکل گئی، قسم خدا کی سارا کچھ اس کا نکل گیا، اس کا کسی اللہ کے بندے کی صحبت میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں، بالکل نہ جائے، جانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے فائدہ نہیں ہوگا کہ اس کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا، اللہ اور نبی رسول کی جدائی، اللہ کے بندے کی جدائی ہوگی، اور جب جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ جب اللہ اسے دور کر دے گا تو ہر کوئی دیکھ لے گا کہ یار یہ تو اللہ کے بندے سے جدا ہے، اس کا نقصان ہو جائے گا۔ کیا ضرورت پڑی اپنا نقصان اپنے ہاتھوں کرنے کی؟ جب تجھے محبت ہی نہیں ہے تو یہ تو صحبت، یہ تو تعلق ہے ہی محبت کا، تو تو ایسے کر جس سے تیری محبت ہے، تو ادھر جاتا رہے، تو ضروری ہے کام خراب کرنا ہے اپنا۔ ان باتوں کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ دین سارے کا سارا ایک ہی ہے، محبت۔ تو محبت کو قائم رکھو، محبت جیسی اور کوئی دولت نہیں ہے۔ تو پھر جب کوئی محبت میں انعام یافتہ ہوتا ہے تو اسے انعام میں اللہ اپنی محبت دیتا ہے، اپنی رحمت دیتا ہے، اور اپنی حقیقت دیتا ہے جو کہ اللہ کا مشاہدہ ہوتا ہے، اور دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ جب تک کسی کو اللہ اپنی حقیقت نہ دے اس کا عمل بیکار جاتا ہے، کیونکہ عمل کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقت کو پانے کے قابل بن جائے، اور وہ محبت میں عطا ہوتی ہے۔ اس نے محبت نہیں کی ہوتی، اس کو حقیقت کا عمل ہی نہیں ملتا، اسے رحمت کا عمل ہی نہیں ملتا، اسے محبت کا عمل ہی نہیں ملتا۔ تو نے کیا کیا اپنی جان پر ظلم کے علاوہ؟ مزہ تو یہ تھا کہ تو نبی رسول کی اتباع میں حکم اور حکمی علم حاصل کرتا، تاکہ جب تو اللہ اور اس کے رسول کی پھر اطاعت کرتا تو یحببکم اللہ میں اللہ اپنی محبت میں تجھے اپنی محبت دیتا تو نبی رسول سے محبت ہو جاتی، تجھے اپنی رحمت دیتا تو نبی رسولوں سے محبت ہو جاتی، اور تجھے اپنی حقیقت مشاہدہ دیتا تو اللہ پروردگار کے فعل سے محبت کرتا۔ وہ سارے کا سارا اللہ ہے، وہ جس سے محبت کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ نہیں کہ ایک چیز تو اللہ کی محبوب ہو اور دوسری چیز اللہ کی پسند نہ ہو، وہ یہ تو ظالم ہے جس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ ماں باپ کی ایک چیز تو بڑی پسند کرتا ہے کہ میں اس کی اولاد ہوں تو وراثت بڑی محبوب ہے، اور اس کا رہنا اسے پسند نہیں ہوتا، اس کی زندگی اسے محبوب نہیں ہوتی۔ یہ خود ہی لعنت اور گمراہی میں ہوتا ہے، اسے پتہ کچھ نہیں ہوتا، کہتا ہے جی اللہ نے مجھے وراثت دی ہوئی ہے۔ اللہ نے تجھے محبت نہیں دی؟ یہ محبت میں وراثت ہے، یہ محبت میں جنت ہے، یہ محبت میں اللہ کے ولیوں کا ساتھ ہے، یہ محبت میں نبی رسول ہیں، یہ محبت میں اللہ ہے۔ اگر محبت نہیں رہتی تو کچھ بھی نہیں رہتا۔ محبت میں ایک ہی بات ہے، اف کلمہ بھی نہیں کہنا۔ یہ سارا کچھ اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ ان کی محبت قائم رہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ یہ سارا کچھ اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ اللہ کی راہ میں یہ خرچ ہو، اللہ کے حکم محبت میں خرچ ہو، اللہ حبی ہی، اور جس کا یہ سارا کچھ اس کی محبت پر خرچ نہیں ہوتا ہے۔ کیا فائدہ؟ ماں باپ کی محبت ہاتھ سے چلی جائے، اللہ تعالیٰ کے نبی رسولوں کی محبت ہاتھ سے چلی جائے، یہ سارے کا سارا پڑے کا پڑا رہ جائے، اور یہ سارا تو اللہ نے ان کی محبت کے لیے دیا۔ شیطان کو یہ بات کب سمجھ میں آئی تھی؟ اسے تو بات یہ سمجھ میں نہیں ہے، وہ تو حکم پر ہی اڑ گیا تھا، اس کا انکار کر دیا تھا۔ بس اللہ ہے، فرمایا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، جو میری پھر اتباع نبی رسول کی کرتا ہے، یہ میری اتباع میں اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تو یہ محبت کے لیے ہم پیدا ہوئے۔ وَمَا تَوْفِیقِی إِلَّا بِاللَّہ۔